தாலா சொன்னா குல் லா தமுன்னு அலைய இஸ்லாமக்கும், நீங்க இஸ்லாமானதை வச்சு எங்கள்கிட்ட எதுவும் பெருமை அடிக்க வேணாம், நீங்க அல்லாஹ் ரசூலுக்கு எது இஹ்சான் செய்ய. மலில்லாஹு யமுன்னு அலைக்கும் அன் ஹதாக்கும் லில் ஈமான், நீங்க ஈமான் கொள்வதற்கு ஹிதாயத் செஞ்சானே அல்லாஹ் தன்புறத்தாரு, உங்களுடைய கல்வை மாத்தி வச்சாரு. அதனால உங்க பேர்ல அல்லாஹ் இஹ்சான் செஞ்சிருக்கு. நீங்க இஸ்லாத்தை ஏற்றுக்கொண்டதுனால அல்லாஹ்வுக்கு நீங்க எது இஹ்சான் செஞ்சிருக்கு. அந்த ஆயத்துடைய கருத்தை சர்க்கார் அவர்கள் ரொம்ப சுருக்கமாக நமக்கு சமுத்திரத்தை பூஜாவில் நடத்த மாதிரி சொல்லிவிட்டாங்க. இந்த நபிமார்களையும் அவுலியாக்களையும் நேசிக்கக்கூடியவர்களாக நாமளாக இல்லை, நம்மளை அல்லாஹ் செலக்ட் பண்ணிக்கிட்டாங்க. இது அல்லாஹ்வுடைய பேர், அல்லாஹ்வுடைய நபிமார்களே அவுலியாக்களுக்கு நாம் விரோதிகளாக ஆயிருந்தா அல்லாஹ் அல்லாஹ் அழைச்சிருப்போம், அல்லாஹ்வுக்கு விரோதியா போயிருப்போம். அவருடைய நேசர்களுக்கு விரோதியா இருந்தா அல்லாஹ்வுக்கு விரோதியா இருப்போம். இப்ப அல்லாஹ்வுடைய நேசர்களுக்கு நாம் நேசர்களாக, ஊழியர்களாக, தாசர்களாக ஆவதனால அல்லாஹ்வுக்கு நாம நேசர்களாக ஆயிட்டோம். இப்படி அல்லாஹ் தான் நாம் செலக்ட் பண்ணிட்டான். இது அல்லாஹ்வுடைய பெரும் இஹ்சான் சொல்றாங்க. कर रहा था कि हक तबारक व तआला ने हमसे पहले मोहब्बत की, हमें पहले पसंद किया, उसने अपने दोस्तों के दोस्त बनने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने हमें पहले चाहा, उसने हमें चाहा, लिहाजा उसने अपने महबूबीन की मोहब्बत हमारे दिलों में डाल दी। अगर वो हमसे नफरत करने वाला होता तो हम अपने महबूबीन से नफरत करने वाला हमें भी बनाता, नहीं, उसने हमसे मोहब्बत की थी। हमने मोहब्बत जब नहीं की उस वक्त उसने हमसे मोहब्बत की, और उस मोहब्बत के नतीजे में उसने हमारे दिल में अपने महबूबीन की मोहब्बत रख दी। उस मोहब्बत की वजह से हम उसके महबूबीन को चाहने लगे, और फिर उस चाहत की वजह से वो मोहब्बत भी करने लगा। तो मोहब्बत की इब्तिदा भी उसी से है और इंतहा भी उसी पर है। तो बंदगाने खुदा दायरा वहीं से शुरू होता है, वहीं पर खत्म होता है जहाँ से शुरू होता है। तो अर्ज कर रहा था कि जिस तरह सरकार हजरत फैजी दामत बरकातुहुम ने फरमाया कि हर चीज वहीं से शुरू होती है और वहीं पर खत्म होती है, मबदा भी वही है, माद भी वही है, अव्वल भी वही है, आखिर भी वही है। बंदगाने खुदा आगाज कायनात भी उसी से है, अंजाम भी उसी पर होगा। तो अर्ज कर रहा था कि हर चीज इसी तरह से है कि वही इब्तिदा भी करता है और उसी पर इंतहा भी होती है। जब बात मालूम हुई तो तबारक व तआला ने हमसे उस वक्त मोहब्बत की जबकि हमने उसे जाना भी नहीं था, पहचाना भी नहीं था, देखा भी नहीं था, भाला भी नहीं था, उस पर ईमान भी नहीं लाए थे, उस पर यकीन भी नहीं किया था, कुछ भी नहीं किया था, लेकिन वो हमसे मोहब्बत कर रहा था, वो हमसे प्यार कर रहा था, और वो बेचैन था इसलिए, इस वास्ते कि वो हमें जाहिर करे, हमें अपने महबूब का मुहिब बनाकर पेश करने पर वो बेचैन था। और जब वक्त आया तो उसने हमें पैदा फरमाया, और फिर जब वक्त आया तो उसने अपने महबूबीन की मोहब्बत हमारे दिलों में रखी। அவங்களுடைய நேரத்தை வீணாக்குற கவலைக்காக बहुत से लोग इतना बेटा के जिससे कि जमाने की सरकार इंशाल्लाह बहुत अच्छा सुनते उनकी रूह में कैसे से सुन जाते। सरकार भी हमारे रूह में उतर के बोल रही, बकुल रहूँ कि आम खुद खौलम बलीला हमारी ध्यान में उतर के बोली सरकार, ताकि आसानी से समझ में आ रही। फिर भी कुछ लोग नए आए हैं शायद उनके खातिर, पर अंदर चिन्ह उदाहरण सुनना नहीं, பென்சிலால் ஒரு வட்டம் போட்டா ஒரு பாயிண்ட்ல ஆரம்பிக்கும் இல்லைங்களா, இப்படி ஆரம்பிச்சு சுற்றி வந்து அங்கேதான் எழுந்து முடியும். அவர் என்ன சொல்றாங்க மகான் அவர்கள், ரெண்டுமே அல்லாஹ் புறத்தான். நம்மள அவன் அல்லாஹு தாலா தன்னுடைய வெயில்மலே தன்னுடைய ஞானத்தில் அல்லாஹு தாலா தன்னுடைய நேசர்களுக்கு நேசர்களாக, நேசர்களுக்கு தாசர்களாக, ஊழியர்களாக அல்லாஹ் தாலா செலக்ட் பண்ணி, அப்ப நம்மளுடைய கருத்துல அவர்களுடைய முகப்பத்தை அல்லாஹ் தான் போட்டான். அதனால அவங்களா கிரியேட் பண்ணிக்கிட்டு உண்டு. சரி, அந்த முகப்பத்து வளர்ந்து அதன் காரணமாக அல்லாஹ் நம்மளை நேசிக்கிறாங்க. அதுவும் அல்லாஹ்வுடைய புறத்தான். நம்முடைய புறத்தால அது இல்லை, ஆரம்பமும் அவன் புறத்தாங்க, அதனுடைய முடிவும் அவன் புறத்தான். நண்பர்களே, இது அவர்கள் சொல்லக்கூடியதை நாம நம்ம வாழ்க்கைக்கு இது உள்ள வச்சிருக்காங்க.
ادھر قرآن میں ہمیشہ یاد جب ان سے بولا کروں ناز توڑ دے میں بولتا میں نماز پڑھا بولے وہ تو جنت دینے کو تیار مولا تعالیٰ نماز پڑھائے بولے تو ولایت کے ساتھ جنت دیتے اتنا فرق ہے سمجھتے تھوڑا کیونکہ ان کا وعدہ ہے حبب الیکم الایمان ایمان تم کو جو محبت والی چیز ہم بنا دیے ایمان کو تم محبت نہیں کر رہے ایمان کو جو تم پسند کر رہے ایمان نہیں نیسی چاہیے محبت کی وجہ دریما کی وجہ نہ ہوتی اگر ان قلب کا الحا کی وجہ ہونا اللہ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ அதே மாதிரி உங்களுக்கு குஃபரையும் புசூக்கையும் இஸ்யானையும் வெறுப்பாக்கி வச்சவனும் அல்ல சரி நல்ல காரியங்களை உங்களுக்கு முகப்பத்தாக்கி வச்சதும் அல்லா தான் அது பக்கனுடைய காரியங்கள் பாவ காரியங்களை வெறுப்பாக்கி வச்சது அல்லா தான் குரான் சொல்லும் அது நண்பர்களே அவர்கள் சொல்வது போல நாமளாக அவுளியாக நேசிக்க இல்லை அல்லா தன் மீது எஹசான் செஞ்சிருக்கோம் அல்லாஹ்வுத்தாலா அவனை செலவு பண்ணிக்கிட்டான் இவர்கள் என்னுடைய அடியார்களுக்கு என்னுடைய நல்லடியார்களுக்கு நபிமார்களை அவுளியாக இவர்கள் முகப்பத்து வைக்கிறது கொண்டு அதன் காரணமாக இவருக்கு ஈடேற்றத்தை கொடுக்கணும் இவர்களுக்கு ஒரு உயர் பதவியை கொடுக்கணும் இவர்கள் நான் முகப்பத்து வைக்கிறது அல்லா முகப்பத்து வச்சா என்று அவர்கள் சொல்லுவார்கள் அவங்க சொல்ற பயான மொழிபெயர்க்காக நீங்க கேட்டுக்கிட்டா நான் கொஞ்சம் ரசிக்கிட்டு இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் அதிகமா ஒரு பயான இருக்கிற வாய்ப்புகள் என்ன சொல்றீங்க எல்லாரும் நேரடியாக வரைக்கிறீங்களா அப்படின்னா சொல்லுங்க ஏன்னா நானும் கொஞ்சம் அதிகமான நேரம் கேட்கிறேன் ஆண்டு عرض کر رہا تھا کہ حق تبارک و تعالیٰ کو جب ہم نے جانا بھی نہیں پہچانا بھی نہیں دیکھا بھی نہیں اسے سمجھا بھی نہیں اس سے محبت بھی نہیں اللہ کو دیکھنا اللہ کو جاننا اللہ سے محبت کرنا اللہ سے پیار کرنا تو بہت دور کی بات ہم نے خود کو بھی نہیں جانا تھا خود کو بھی نہیں پہچانا تھا خود کو بھی نہیں دیکھا تھا خود کو بھی نہیں سمجھا تھا خود سے بھی پیار نہیں کیا تھا اس وقت اب تبارک و تعالیٰ ہمیں جان رہا ہے ہمیں پہچان رہا ہے ہم پر مہربان ہے ہم سے پیار رکھتا ہے اور پھر اب تبارک و تعالیٰ نے ہمیں موجود فرمایا پیدا کرنے کے بعد ہمیں اب تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوبین کا چاہنے والا بنایا اب ہم اس کے کرم سے اس کی توفیق سے اس کی ہدایت سے اب اس کے محبوبین کو چاہ رہے ہیں اس کے محبوبین سے محبت رکھتے ہیں تو بندگان خدا جس نے خود ہمیں اپنے محبوبین کی محبت میں لگایا ہے تو کیا وہ اس محبت کو قبول نہیں فرمائے گا جو خود دعا سکھاتا ہے میں یہ پوچھتا ہوں اپنے بھائیوں سے کیا وہ دعا قبول نہیں کرے گا دعا قبول کرنے ہی کے لیے اب تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں دعائیں سکھائی ہیں مختلف یہ میرا یقین ہے یہ میرا اپنا خیال ہے تو بندگان خدا اسی طرح وہ ہماری محبت جو ہے اولیاء اللہ سے ہماری محبت جو ہے انبیاء کرام سے ہماری محبت جو ہے اللہ کے محبوبین سے اس محبت کو قبول کرنے ہی کے لیے اس نے ہمارے دلوں میں محبت کا جذبہ رکھا ہوا تو بندگان خدا یہ اس کا کرم ہے اس کی نوازش ہے اس کی عطا ہے جتنا بھی ہم احسان بجا لائیں وہ کم ہے جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے حدیث شریف میں آیا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ النعمت وحشیۃ قیدوها بالشکر نعمت جو ہے وہ ایک وحشی جانور کے مانند ہے ایک جنگلی جانور وائلڈ اینیمل کے مانند ہے وہ شہر میں نہیں رہتا جو جنگلی جانور ہوتا ہے وحشی جانور ہوتا ہے وہ کسی کے گھر میں نہیں رکتا اسے لا کر آپ گھر میں رکھیں گے تو پھر بھاگ کر جنگل میں چلے جاتا ہے تو اس کو اگر آپ اپنے پاس رکھنا چاہیں مقید اپنے پاس رکھنا چاہیں گھر میں یا کہیں کسی مقام پر جنگل سے الگ تو آپ کو اسے باندھ کر رکھنا پڑے گا کسی سنکل سے کسی ڈوری سے رسی سے
سرکار نے فرمایا کہ جس طرح جنگلی جانور کو اگر کوئی شخص اپنے پاس رکھنا چاہتا ہے جنگل سے علیحدہ کر کے تو اسے باندھ کر رکھنا پڑتا ہے اسے، تو اسی طرح نعمت بھی ایک جنگلی جانور ہے گویا، اسے اگر اپنے پاس رکھنا چاہتے ہو تو شکر کی زنجیر سے اسے باندھ کر رکھو، شکر کر کے شکر کی رسی سے اس نعمت کو باندھ رکھو، اگر تم نے شکر نہیں کیا نعمت کو تو نعمت تم سے جدا ہو جائے گی۔ تو بندگان خدا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا النعمت وحشیۃ قیدوها بالشکر، نعمت رہتی جانور کی مانند ہے، اسے رکھنا ہے اپنے پاس ہمیشہ کے لیے تو اسے شکر ادا کرو۔ حق تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ حضور نے تو فرمایا کہ نعمت ضائع ہو جاتی ہے اگر شکر نہ کرو گے تم، اور حق تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ لئن شکرتم لأزیدنکم، اگر تم شکر کرو تو میں اس نعمت میں اور اضافہ کر دوں گا، نعمت کو زیادہ کر دوں گا۔ نعمت پر نعمت کا تم نے شکر ادا کیا تو نعمت میں زیادتی ہوگی، یہ حق تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، اور نعمت پر نعمت کا شکر ادا نہیں کیا تم نے تو نبی ہاشمی اور مصطفی فرماتے ہیں کہ نعمت ضائع ہو جائے گی۔ دیکھیے نعمت پر نعمت کا شکر ادا نہیں کرنے کی وجہ سے نعمت چلی جاتی، اور نعمت پر نعمت کا شکر ادا کرنے کی وجہ سے صرف نعمت نہیں رہتی بلکہ اس نعمت میں اور بڑھوتری ہوتی ہے، زیادتی ہوتی ہے۔ دیکھیے گناہ کرنے سے ایک عذاب ہے اور نیکی کرنے سے دو ثواب ہے۔ نعمت پر شکر ادا کیا آپ نے تو نیکی کی، ثواب دو مل رہے ہیں، ایک تو نعمت آپ کے ساتھ رہے گی اور نعمت میں زیادہ بھی ہوگا، اور اگر آپ نے نعمت پر شکر ادا نہیں کیا تو نعمت آپ سے جاتی رہے گی۔ تو بندگان خدا حق تبارک و تعالیٰ نیکی پر دو ثواب عطا فرماتے ہیں، گناہ پر گناہ کرنے کا ایک ہی عذاب ہوتا ہے۔ تو عرض کر رہا تھا کہ حق تبارک و تعالیٰ کی یہ جو نعمت ہمیں ملی ہے کہ ہم اس کے محبوبین کو چاہنے والے ہیں، اس نعمت کو نعمت سمجھنا اور بڑی نعمت سمجھنا یہی شکر ہے۔ اگر آپ زبان سے نہ بھی کہتے رہے اللہ تیرا شکر ہے، اللہ تیرا شکر ہے، اتنا دل سے کہتے رہیے کہ اللہ تیرا کیا کرم ہے کہ تو نے اپنے ولی کا ہمیں گیٹیدہ بنایا، اے اللہ تیرا کیا کرم ہے کہ تو نے ہمیں تیرے ولی سے کا دشمن نہیں بنایا، دوست بنایا، تیرے ولی کا چاہنے والا بنایا، تیرے ولی کے قدموں پہ سر رکھنے والا بنایا، تیرے ولی سے بغض رکھنے والا نہیں بنایا۔ اے اللہ تیرے ولی سے اگر ہم بغض رکھتے تو کتنا ہم سے ناراض نہیں ہوتا کہ انسان اپنے دوست سے جو دشمنی رکھتا ہے اس سے ہمیشہ کے لیے دشمنی رکھتا ہے، ایک انسان اپنے دوست کے دشمن کو ہمیشہ دشمن رکھتا ہے۔ بندگان خدا کا خیر و جلال انسان کے خیر و جلال سے بے شمار درجے زیادہ ہے۔ حق تبارک و تعالیٰ کے دوست سے جو دشمنی رکھے گا اللہ تعالیٰ اسے کتنا دشمن نہیں رکھے گا، اللہ تعالیٰ اس کو کتنا نظرباز نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اپنے کتنے بڑے غضب سے نجات دلائی ہے کہ اس نے ہمیں اپنے دوستوں کا زندگی بنایا ہے، جیوانا بنایا ہے، بٹوارا بنایا ہے، ان کے قدم پر جھکنے والا بنایا ہے، ان کو اپنا سرمایہ حیات جاننے والا بنایا ہے اور ان سے محبت رکھنے والا بنایا ہے۔ تو بندگان خدا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے، یہ سعادت بدور بازونی تانا بخشت خدائے بخشندہ۔ تو عرض کر رہا تھا کہ اللہ کے دوستوں کا ہمیں دوست بنایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، کہ ہم جس سے وابستہ ہیں وہ کون ہے؟ ذرا سوچنے کی بات ہے، ہم جسے چاہتے ہیں، ہمارے ہاتھ میں جس کا دامن ہے، بندگان خدا وہ کون ہے؟ نرسمہ راؤ کا دوست اگر کوئی ہو، اس سے اگر ہمارے مجید بھائی کو دوستی ہو تو بندگان خدا مجید بھائی صاحب کیا سینہ کھان کر نہیں ملیں گے لوگوں سے، کیا اکڑیں گے نہیں، کیا اترائیں گے نہیں۔ نرسمہ راؤ کا فرینڈ جو ہے وہ میرا فرینڈ ہے، کیا نہیں بولتے رہیں گے ہر کسی سے، کیا یہ بیان نہیں کرتے رہیں گے؟ بندگان خدا اس عزت پر وہ ہمیشہ ناز کرتے رہیں گے، اس مرتبے پر وہ ہمیشہ جو ہے فخر کرتے رہیں گے، گھمنڈ سے ان کا سر رجا رہے گا، وہ ہمیشہ اس بات کو بیان کرتے رہیں گے بھائی جو نرسمہ راؤ کا خاص دوست ہے وہ میرا بڑا گہرا دوست۔ بندگان خدا ایک کافر جس کے ہاتھ میں دنیا کی ایک معمولی سی ریاست ہے جسے ہندوستان کہتے ہیں، ایک اسٹیٹ کا بڑا وزیر جسے وزیر اعظم ہند کہتے ہیں، وہ اس کا جو دوست ہے اس سے جسے تعلق ہے وہ اتراتا پھرتا ہے، سینہ تان کر چلتا ہے لوگوں میں۔ تو بندگان خدا
اللہ رب العزت سے بڑا کوئی بادشاہ ہے، اللہ رب العزت سے بڑا کوئی رتبے والا ہے، اللہ رب العزت سے بڑا کوئی عزتوں والا ہے، اللہ رب العزت سے اچھا کوئی ہے جو محمد کا رب ہو؟ بتاؤ اس سے کوئی اچھا ہو سکتا ہے؟ جو محمد کا پروردگار ہو بتاؤ اس سے کوئی اعلیٰ ہو سکتا ہے؟ جو محمد کو پیدا کرنے والا ہو بتاؤ اس سے کوئی حسین ہو سکتا ہے؟ بندگان خدا، جب خدا نے یہ چاہا کہ اپنے حسن کو لوگوں سے منوائے، اپنے حسن کا دیوانہ بنائے لوگوں کو، تو محمد عربی کو پیش کیا کہ دیکھو جس کی مخلوق ایسی ہو وہ خالق کس درجے کا حسین نہیں ہوگا۔ بندگان خدا، اپنا دیوانہ بنانے کے لیے محمد کو اس دنیا میں حق تبارک و تعالیٰ نے بھیجا۔ دیکھو جس کے ہاتھ کی پیداوار ایسی ہوگی وہ خالق، وہ کریٹر کتنا حسین نہیں ہوگا۔ محمد میں حسن بھرنے والا کتنا حسین نہیں ہوگا۔ جس محمد کا پورا حسن، جس کے حسن کا ایک پرتو ہے، بتاؤ وہ کتنا زیادہ حسین نہیں ہوگا۔ بندگان خدا، اپنا دیوانہ بنانے کے لیے، اپنے حسن کو سمجھانے کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے درمیان بھیج دیا کہ دیکھو جس کی مخلوق ایسی ہے کہ تم نے اور تمہارے باپ داداؤں نے، تمہاری پرکھوں نے ایسا حسین نہیں دیکھا، تو بتاؤ کہ اس کا خالق کتنا حسین ہوگا۔ تو بندگان خدا، جس نے بھی محمد کو دیکھا سر جھکا کے کہا واقعی اس کا پیدا کرنے والا عظیم ہے، واقعی اس کا رب العالمین ہے، واقعی اس کا مالک مالک کونین ہے۔ تو بندگان خدا عرض کر رہا تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو حق تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمایا، اور کیوں پیدا فرمایا؟ ان کو حسین بنا کر پیش کیا، اور کس لیے؟ اپنے حسن کو بنوانے کے لیے، اپنے حسن کا دیوانہ بنانے کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حسین بنا کر پیش فرمایا دنیا کے سامنے۔ اور بندگان خدا، اپنی رحمت کو سمجھانے کے لیے رحمت للعالمین کو رحمتوں کا داتا بنا کر اس دنیا میں بھیجا کہ دیکھو جس کی مخلوق اتنی رحمتوں والی ہے، اتنی رحمتوں کی دینے والی ہے، تو بتاؤ خالق میں کتنی رحمتیں نہیں ہوں گی۔ محمد کو رحمت للعالمین بنانے والا کون ہے؟ اللہ کے سوا کوئی نہیں۔ تو بندگان خدا، بتاؤ اس کی رحمتوں کا کیا عالم ہوگا جس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کو رحمت للعالمین بنایا۔ ہماری نظر میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی رحمت والا نظر نہیں آتا، رحم کرنے والا مخلوق خدا پر نظر نہیں آتا۔ تو بندگان خدا، حضور کا جو خالق ہے، حضور کا جو مالک ہے، حضور کو رحمتوں سے مالا مال کرنے والا، حضور کو رحمت نشاور کرنے والا بنانے والا جو ہے، وہ کتنا رحیم و کریم نہیں ہوگا۔ اپنی رحمانیت اور رحیمیت کو پڑھانے کے لیے محمد عربی کو اس نے رحمت للعالمین بنایا کہ دیکھو میرا بندہ اتنا رحم کرنے والا ہے تو میں کتنا رحم کرنے والا نہیں، میرا بندہ اتنا حسین ہے تو میں کتنا حسین نہیں۔ بندگان خدا، جو اپنی کاملیت، اپنی اکملیت کو ظاہر کرنے کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جامعیت کی خلاص سے سرفراز فرما کر اس دنیا میں بھیجا کہ دیکھو محمد ہر اعتبار سے مکمل ہے، محمد ہر پہلو سے کامل ہے، جس کی مخلوق اتنی کامل و اکمل ہے اس کا خالق کتنا جامعیت کا مالک نہیں ہوگا۔ تو بندگان خدا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا محمد سے کوئی اچھا نظر نہیں آتا تم کو، تو بولو محمد سے جو اچھا ہے وہ کتنا اچھا نہیں ہوگا۔ محمد سے اگر اچھا ہے تو صرف ایک ہے جو محمد کا رب ہے، محمد سے اگر اعلیٰ ہے تو صرف ایک ہی ہے جو محمد رب اعلیٰ ہے۔ تو بندگان خدا، کتنا بڑا کرم ہے اس کا کہ اس نے ہمیں بندگان خدا اپنے محبوبین سے نسبت عطا فرمائی، اور اس کے محبوبین سے جو نسبت عطا فرمائی وہی اس کی نسبت ہے۔ اس کے محبوبین سے جو نسبت ملی ہے وہ نسبت حقیقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی نسبت ہے۔ تو بندگان خدا، اس نعمت پر ہم جتنا بھی شکر کریں کم ہے، یہ اس کی نعمت ہے، یہ اس کا کرم ہے۔ جب یہ بات معلوم ہوئی تو آپ نے فرمایا کہ اوپر بیٹھو۔ مجھے بالکل بےعدبی لگی، کیونکہ میں جب سے ہوں ختموں ہی میں سمجھتا ہوں اور